الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے بھائیوں اور عزیزوں، میری بہنوں اور بچیوں، آج ہم سورہ الحجر اور 14واں پارہ شروع کر رہے ہیں۔ جیسے میں پہلے عرض کرتا رہا ہوں کہ اس سورتوں کے نام صرف نام ہیں، ان کے عنوان نہیں ہیں۔ یہ الحجر بھی صرف نام ہے، صرف اس لیے کہ اس سورت میں کذب اصحاب الحجر المرسلین، اس آیت میں الحجر کا ذکر آیا ہے تو علامت کے لیے یہ نام اس کا رکھ دیا گیا ہے۔ زمانہ نزول اس کا وہی معلوم ہوتا ہے جو ابھی ہم 2-3 سورتیں پچھلی پڑھ چکے ہیں، جو زمانہ نزول ان کا ہے، اور مضامین بھی ملتے جلتے ہیں۔ البتہ اس سورت میں یہ ضرور ہے کہ عقائد کو بیان تو کیا گیا ہے، لیکن اس تفصیل سے نہیں جیسے پچھلی صورتوں میں بیان ہوئے، اور ان کے دلائل بھی ان تفاصیل کے ساتھ بیان نہیں ہوئے۔ اس میں تفہیم ہے لیکن کم، تنبیہ اور انذار پر زیادہ زور۔ ایسا لگتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ کو سمجھاتے سمجھاتے تھک گئے ہیں، بلکہ بعض وقت دل شکستگی کا احساس ہونے لگتا ہے۔ اس لیے پروردگار اس میں بار بار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہیں، اور دوسری امتوں کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ہمیشہ ہی ہر رسول کے ساتھ اور اس کے آنے والے پیغام کے ساتھ ہمیشہ امتوں نے یہی سلوک کیا ہے۔ اسی لیے تو ایسی کا ایسی سنت ہے رسولوں کی اور دعوت و قیادت کی کہ اس کو تو برداشت کرنا ہی پڑے گا۔ چنانچہ اس لیے سب سے پہلے اس پہلی آیت سے ہی اس بات کو واضح کیا گیا ہے کہ تم جس بات کا انکار کر رہے ہو، یعنی اللہ کی کتاب کا، اس کی ایک ایک آیت اللہ کی جانب سے نازل ہوئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کے مصنف نہیں ہیں کہ تم یہ گمان کرو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو تصنیف کر لیا ہے، اسی چاہے اس کو مانے یا نہ مانے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی آیات ہیں، اس نے نازل کی ہیں، اس کی کتاب ہے جو فرشتے کے ذریعے سے حضور کے دل پہ اتاری گئی۔ تمہیں اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ آج تو تم بڑی آسانی سے اس کا انکار کر رہے ہو، لیکن تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اس کے انکار سے جو کل کو جو انجام تمہارے سامنے پیش آنے والا ہے وہ کتنا خطرناک ہے۔ جب تم جہنم کو دیکھو گے اپنے سامنے تو اس وقت تم پکار اٹھو گے کہ کاش ہم نے اس سے پہلے اس کو قبول کر لیا ہوتا۔ اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ تم نے جو طریقہ اختیار کر رکھا ہے کہ تمہیں سوائے کھانے پینے اور آرزوؤں میں پڑے رہنے کے سوا اور کوئی تمہارا کہنا چاہیے تمہارے کو پیش نظر نہیں ہے، کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ یہ زندگی اس لیے نہیں دی گئی کہ اس کو صرف ان کاموں میں صرف کر ڈالا جائے۔ یہ تو حیوانی زندگی ہے جو تم گزار رہے ہو۔ کسی بھی جانور کو دیکھو، وہ جب تک زندہ ہے وہ کھاتا ہے، اور اس نے زندگی کا مقصد صرف کھانا سمجھ رکھا ہے۔ آپ کسی جانور کو ایک جگہ کھانے سے ہٹائیے، دوسری جگہ لے جائے، وہاں منہ مارنا شروع کر دے گا۔ جہاں اس کو بہتر کھانا ملے گا وہاں ضرور منہ مارنے کی کوشش کرے گا۔ ہم چونکہ اس کے تصورات کو نہیں جانتے، کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ وہ ہر وقت یہی سوچتا ہو کہ مجھے اب میں نے یہ کھایا تو تھوڑی دیر کے بعد مجھے کیا کھانے کو ملنا چاہیے۔ نہیں، اس کی زندگی کا ہدف اس کے سوا کچھ نہیں۔ کتا ہمارے گھر کا جانور سمجھا جاتا ہے، اس کو دیکھ لیجیے صاحب بہادر اس کو کھلا پلا کے ساتھ لے کے باہر نکلتے ہیں، لیکن اس کی زبان برابر لٹکتی رہتی ہے اور بار بار وہ زمین کو سونگھتا ہے کہ کہیں سے بوئے تو آم آئے اور میں فوراً اس کو کھودنا شروع کر دوں۔ عام حیوانی زندگی یہی ہے۔ اگر انسان یہی زندگی گزارے گا تو پھر اس میں اور حیوان میں، اس میں اور انسان میں فرق کیا ہے؟ یعنی پھر حیوان اور انسان میں کیا فرق رہا؟
اللہ نے اس کو ایک مقصد زندگی دے کے بھیجا ہے، اس لیے بڑی نفرت سے کہا جا رہا ہے کہ ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون، چھوڑو انہیں، کھائیں پیئیں مزے کریں اور آرزو میں بہلتے رہیں، جھوٹی امیدوں کے سہارے جیتے رہیں، لیکن عن قریب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اور پھر دوسری امتوں کے اس حوالے سے تذکرہ بھی ہوا ہے اس میں، اور ان کے حوالے دیے گئے ہیں کہ ان کا طریقہ بھی اصل یہی تھا، اور بالآخر جو انجام ہوا وہ تم بھی جانتے ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص و اشراف قریش نے جو طریقہ اختیار کر رکھا تھا، ضمنی طور پر اس کا ذکر بھی آیا۔ وہ کہتے یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، یعنی کوئی سیدھے ادب سے بلانا بھی ان کو گوارا نہیں تھا جب مخالفت حد سے بڑھ گئی، کیونکہ یہ آخری سالوں کی صورت ہے جس کے بعد ہجرت کا سفر پیش آنے والا تھا۔ وہ کہتے اے وہ شخص جس پر یہ ذکر نازل کیا گیا ہے، انک لمجنون، تم تو دیوانے ہو، جو ہمیں یہ کہتے ہو کہ دنیا کو اس طرح نہیں اس طرح سے گزارو، خواہشات کی پیروی نہ کرو، تمہارا نفس جو چاہتا ہے اس کے پیچھے نہ چلو، بلکہ تمہاری زندگی اللہ کی رضا کے مطابق گزرنی چاہیے، تم جو اس خاص حدود میں ہمیں محدود کر دینا چاہتے ہو، یہ اس زندگی میں اس دنیا میں رہتے ہوئے دیوانگی کے سوا اور کیا ہے؟ اسے تم تو ہمیں پاگل دکھائی دیتے، اور اگر تم واقعی اللہ کے رسول ہوتے تو کبھی رسول یوں بھی آیا کرتے ہیں، تمہارے ساتھ کوئی فرشتہ اترتا تو لو ما تاتینا بالملائکہ ان کنت من الصادقین، تمہارے ساتھ فرشتے کیوں نہیں اترتے اگر تم واقعی اللہ کے رسول؟ اس کے جواب میں فرمایا گیا ہے کہ نادانوں فرشتے دو وجہ سے اترتے ہیں۔ ایک تو فرشتہ اس وقت اترتا ہے جب اللہ کے نبی پر وحی لے کے اترتا ہے، تو وہ تو اترتا ہے، وہ تو حضور پہ اترتا ہے، تم پر تو نہیں اترے گا۔ اور ایک اس وقت اترتا ہے فرشتہ جب وہ اللہ کا عذاب لے کے اترتا ہے۔ تو تم کیا چاہتے ہو کہ اللہ کے عذاب لے کے فرشتے اترے اور پھر تمہیں کہ یہ باتیں بنانے کا موقع رہے گا؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ذکر کو، ذکر قرآن کریم کے 5 ذاتی نام ہیں جن میں سے ایک ذکر ہے، کہ یہ قرآن کریم، یہ ذکر ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ تمہاری اس طرح کی باتوں سے ذکر کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا، اس کی تو پروردگار حفاظت کرنے کی ذمہ داری لے چکا، اس کو ہمارا فرشتہ لے کے اترتا۔ لیکن اگر تم نے اپنا رویہ نہیں بدلا، تم ایمان نہ لائے، تو پھر دیکھو وہ قد خلت سنت الاولین، اس سے پہلی امتوں کا، پہلی قوموں کا ایک طریقہ تمہارے سامنے ہے کہ قوم عاد کے ساتھ کیا ہوا، قوم سمود کے ساتھ کیا ہوا، تو پھر تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا۔ تو تم اپنے اس انجام سے ڈرو اور اللہ کی اس سنت کو ذہن نشین کر لو کہ وہ ہمیشہ انسانی ہدایت کے لیے اپنے رسولوں کو بھیجتا ہے، اور جب اس کی قدر نہیں کی جاتی ہے اور اس کے پیغام پر کان نہیں دھرا جاتا تو ایک خاص مہلت دی جاتی ہے، لیکن جب وہ مہلت ختم ہو جاتی ہے، پیغمبر وہاں سے ہجرت کر جاتا ہے، تو پھر ان کو زیادہ ٹھہرنے کا موقع نہیں ملتا، اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ لیکن قرآن کریم کا انداز یہ ہے، اور نہایت پاکیزہ اور دل موہ لینے والا انداز ہے، اور اسی سے معلوم بھی ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ بندوں کی کتاب ہوتی تو اس کا یہ انداز ممکن ہی نہیں تھا کہ آدمی جب مصنف لکھتا ہے کوئی کتاب یا کوئی خطبہ دینے والا خطبہ دیتا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ جب وہ برہمی کا اظہار کرتا ہے، پھر برہمی کا کرتا ہے، اس میں کبھی بھی دل آویزی نہیں ہوتی، اس میں کبھی نرم گوئی نہیں ہوتی، اس میں ایسا نہیں ہوتا کہ دل لبھانے والی باتیں بھی ہوں، اس میں تفہیم کا انداز نہیں ہوتا، اس میں مسلسل پھر انگارے برستے ہیں الفاظ کی جگہ۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار لوگوں کو دل ہلانے کے لیے بعض سخت بات کہتا ہے اور ان کے انجام یاد دلاتا ہے، اور وہ یاد دلانا چاہیے۔ ترغیب بھی گفتگو کا ایک حصہ ہے کہ یا ترغیب سے آپ کام لیجئے، ترغیب سے کام لیجئے، دو ہی تو پہلو ہیں جس سے کسی انسان کو راہ راست پہ لایا جا سکتا ہے۔ لیکن ترغیب ابھی چل رہی ہوتی ہے کہ اچانک ہم دیکھتے ہیں ترغیب شروع ہو جاتی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا بولنے والا، اس کا کہنے والا، اس کا نازل کرنے والا جذبات کا اسیر نہیں ہے، جذبات کے اسیر انسان ہوتے ہیں، اللہ اس سے بالا بلند ہے۔ اس لیے یہاں ہم دیکھیے کہ ابھی تو ان کا انجام یاد دلایا جا رہا تھا اور پہلی امتوں کے حوالے دیے جا رہے تھے، لیکن ساتھ ہی تفہیم کے انداز میں اپنی قدرتیں یاد دلائی گئی ہیں کہ تم پہچانتے نہیں ہو، تم میرے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو دوسروں کو۔ اصل جرم تو یہی تھا نا، یعنی بنائے فساد بھی یہی تھی کہ وہ اللہ کو ایک نہیں مانتے تھے، یعنی مانتے تھے، مشرکین عرب بھی مانتے تھے کہ خدا ہے، وہ خالق ہے، ہم اس کے مخلوق ہیں، اس کو انکار نہیں کرتے تھے،
لیکن وہ ساتھ ان کے نہ جانے کتنے انہیں شریک بنا رکھے تھے اللہ کی صفات میں. ذات میں تو وہ شریک نہیں کرتے تھے، لیکن صفات میں بہت سارے لوگوں کو شریک کر رکھا تھا انہوں نے، اور ساری قوموں نے شریک کر رکھا تھا جب حضور تشریف لائے. تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرتیں یاد دلاتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ تم ذرا تقابل کر کے دیکھو، جن شریکوں کو تم نے میرے ساتھ شریک کر رکھا ہے کیا ان میں یہ صفات پائی جاتی؟ مثلا دیکھیے چند باتوں کا ذکر فرمایا، وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ. کہا تم ہر وقت آسمان کو دیکھتے ہو جب رات ہوتی تو تم نے سنا ہوگا، اور یہ ظاہر ہے کہ ہمیشہ میرے خیال میں دوسری کتابوں میں اس کا تذکرہ رہا ہے، اس لیے بے ساختہ اس کا ذکر کیا ہے کہ ہم نے آسمان میں برج بنائے، برجوں والا آسمان بنایا. پھر تم نے دیکھا کہ اس کی زینت آرائی کے لیے ہم نے اس میں چمکتے ہوئے ستارے آویزاں کیے. پھر شیطان رجیم کی اوپر رسائی سے بچانے کے لیے ہم نے اس کے پیچھے شہاب مبین لگائے. اب دیکھیے اس میں عجیب اس کی قدرت کا اظہار ہے. یہ جو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے بروج بنائے ہیں، جس کی جمع جو برج کی جمع، یہ کیا ہے؟ یوں تو اس کے بارے میں بہت کچھ کہا جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ عالم بالا کے یہ وہ خطے ہیں جن میں سے ہر خطے کو نہایت مستحکم سرحدوں نے دوسرے خطے سے جدا کر رکھا. ایسا لگتا ہے کہ اوپر غیر مرئی طور پر جو ہمیں نظر تو نہیں آتی، غیر کہ اس فضا میں قدرت نے کوئی ایسی فصیلیں کھڑی کر رکھی ہیں جس نے الگ الگ خطوں کو تقسیم کر رکھا ہے، اور ایک کے معاملات دوسرے میں داخل نہیں ہوتے، اور وہاں کے ذمہ دار دوسرے میں دخل اندازی نہیں کر سکتے، اور کوئی ایک جگہ کی مخلوق دوسری مخلوق میں داخل نہیں ہو سکتی. ایسے مضبوط خطے ہیں وہ. تو قرآن کریم کہتا ہے کہ اوپر جاتے ہوئے جب اوپر جانے کی کوشش کرتے ہیں جنات، شیطان بھی جنات میں سے ہے، اور یہ جتنے ان کے عربوں کے جتنے بھی کاہن تھے، انہوں نے جو اپنی غیب دانی کا ایک کاروبار بنا رکھا تھا، جیسے ہمارے یہاں بھی بعض جاہل لوگوں کو اسیر کر رکھا ہوتا ہے بعض لوگوں نے، وہ یہی کہتے تھے کہ جنات ہمارے پاس آتے ہیں اور وہ عالم بالا کی خبر لاتے ہیں. ان کی وجہ سے ہم تمہیں بتا دیتے ہیں تمہاری چوری کس نے کی ہے، تمہارا فلاں نقصان کس نے کیا، تمہارے ساتھ یہ کیا ہوا، تمہارے ساتھ وہ کیا ہوا، تم پر کس نے جادو کر دیا، ٹونا کر دیا، تمہیں کسی نے تعویذ ڈالے. یہی کاروبار ہوتا تھا. ان کو کاہن کہا جاتا تھا، اور وہ سارا اپنے علم کی بنیاد ان جنات پر، ان شیاطین پر رکھتے تھے. تو کہا کہ ہم نے یہ جو اوپر کا جو عالم بالا بنایا ہے، تو وہ ایسا نہیں ہے کہ جو چاہے وہاں جا کے داخل ہو جائے. کہا یہ اگر وہاں جانے کی کوشش کرتے ہیں تو شہاب مبین، جس کو دوسری جگہ شہاب ثاقب کہا گیا، چھید ڈالنے والا شرارہ، وہ ان کا تعاقب کرتا. یہ شہاب ثاقب کیا ہے؟ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اوپر سے گرنے والی کچھ چیزیں ہیں، یعنی اوپر سے گرنے والے پتھر ہیں، اور بعض بات لوہے کی شکل بھی دیکھی گئی. اور یہ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ ان کی تعداد روزانہ ایک دن میں 10 کھرب تک پہنچتی، اور ان 10 کھرب پتھروں میں سے، یہ 10 کھرب شہابوں میں سے تقریباً 2 کروڑ ہماری زمین کے اوپر کے حصے میں داخل ہوتے ہیں. آپ اگر اندازہ کریں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے فصیلوں کے ذریعے ہمیں محفوظ نہ کیا ہوتا زمین کے اوپر کے حصے کو، اور یہ گرنا شروع کر دیتے، تو انسان کا حیثیت زندہ رہ سکتا تھا. اور بعض دفعہ ایسا ہوتا بھی ہے کہ قدرت اپنا اظہار کرنے کے لیے بعض زمین پر کسی نہ کسی کو گرنے بھی دیتی ہے. چنانچہ بعض دفعہ بعض جگہ گرے بھی ہیں، اور وہ بعض ملکوں میں، خاص طور امریکہ کے میوزیم میں پڑے ہیں، اور ان میں سے تقریباً ایک کی کہا جاتا ہے کہ ان میں سے بعض اتنے وزنی ہیں کہ ان میں سے ایک کا وزن 645 پاؤنڈ ہے. وہ جب زمین پر گرا ہے تو 11 فٹ زمین میں گڑا پڑ گیا. اب جس اللہ کی قدرت کا عالم یہ ہے کہ ہم بظاہر دیکھتے ہیں کہ فضا ہے صاف ستھری شفاف، بارش ہوتی ہے تو بالکل نکھر جاتی، آسمان تک ہماری نگاہیں صاف ستھری نکل جاتی ہیں، ستارے جو آج تک کسی گرفت میں نہیں آئے بلکہ آسمان ہی دکھائی نہیں دیا، ہم اس کو اپنی نگاہوں سے دیکھتے ہیں. اس کے باوجود اتنا درمیان کا جو وقفہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایسی فصیلیں کھڑی کر رکھی ہیں، اور ہمیں اوپر سے برسنے والی ایسی چیزوں سے بچایا اور محفوظ رکھا ہے، اس کے حیرت انگیز انتظامات ہیں. اور ادھر سے کچھ جن چڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو یہی شعلے اس کو روک دیتے ہیں، اوپر نہیں جا سکتے. تو بتایا یہ گیا ہے کہ اللہ کی وحی کے ذریعے اوپر سے آنے کے کوئی امکانات نہیں ہے کسی کو ایسا کوئی علم ملے اور وہ اس کا دعویٰ کر سکے. ایک اور حیرت انگیز بات بتائی جس کی طرف ہمارا دھیان کم ہی جاتا ہے.
فرمایا والارض مددناها والقینا فیہا رواسیا وانبتنا فیہا من کل شیء موزون، کہا دیکھو زمین کو ہم نے پھیلایا، اس میں پہاڑ جمائے، پھر اس میں ہر نوع کی نباتات ٹھیک ٹھیک نپی تولی مقدار سے اگائیں۔ ہمارے جو ماہر ہیں اس نباتات کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر بیل میں قدرت نے ایسی صفات رکھی ہے اور اتنی قوت رکھی ہے کہ اگر قدرت خود اس کو پھیلنے سے نہ روکے تو وہ چند سال میں پوری زمین پر پھیل جائے۔ یہ ہمارا جو قد و قامت ہے، اس کو قدرت ہی طویل کرتی ہے اور قدرت ہی اس کو روکتی ہے۔ اگر اس کو بڑھنے سے ایک خاص حد تک نہ روکا جائے تو اس میں مسلسل بڑھنے کی صلاحیت ہے، اور بیلوں میں تو غیر معمولی صلاحیت ہے بڑھنے کی، لیکن آخر یہ کیوں نہیں بڑھتی؟ درختوں میں صلاحیت ہے بڑھنے کی، وہ کیوں نہیں طویل ہوتا جاتا؟ اللہ فرماتا ہے اس لیے کہ ہم نے ان کو نپے تلے قد و قامت کے ساتھ اور نپی تلی مقدار کے ساتھ اگایا ہے۔ اس لیے جب وہ مقدار پوری ہو جاتی ہے اس کے بعد خود اس کو روک دیتی ہے، وہ بڑھنے نہیں پاتی، پھر دوسری بیلوں کو موقع ملتا ہے کہ وہ دوسری جگہ وہ پھیلے، ورنہ ایک ہی بیل پھیلتی چلی جاتی ہے اور دوسری کوئی سبزی، کوئی بھی نباتات کا کوئی حصہ بھی وہ اپنی جگہ نہ بنا سکتا۔ عیسیٰ فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَّعْلُومٍ، ہم نے ہمارے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں اور ہم ہر چیز کو اتارتے ہیں تو ایک متعین مقدار سے اتارتے ہیں۔ آپ ذرا اندازہ فرمائیں نا، اللہ نے زمین میں رزق پیدا کر رکھا ہے، رزق پیدا کرنے کی صلاحیت پیدا کر رکھی ہے، قوت روئیدگی سے مالا مال کر رکھا ہے زمین کو۔ پانی ہماری سب سے پہلی ضرورت ہے، تو اللہ نے اس کے سمندر اور دریا اور چشمے ابال دیے ہیں، اور پھر یہ پہاڑوں پر ایسا انتظام کر دیا ہے کہ برف جمتی ہے پھر گرمیوں میں پگھلتی۔ یہ اس کا حیرت انگیز نظام ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہم نے اتنا پیدا کیا پانی، اتنا قیامت تک انسانوں کے پیدا ہونے والے انسانوں کے لیے ضروری ہے۔ ہوا کے بے کرا سمندر ہیں جن سے ہمیں ہوا ملتی، اور وہ کتنی ہوا چاہیے، کتنی آکسیجن چاہیے، اتنی چاہیے اتنی مخلوقات کی ضرورت ہے۔ اسی طرح اس زمین کو کیا کچھ اگانا ہے اور کتنا اگانا ہے، اور زمین کتنا غلہ اگا سکتی ہے، اس میں اتنی مقدار رکھی گئی ہے اور اتنی کیپیسٹی ہے اس کی جتنی انسانوں کو ضرورت ہے۔ البتہ یہ الگ بات ہے، دنیا میں یہ بات میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں جو بھوک ہے وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ اللہ میاں خوراک کم پیدا کرتا ہے، بلکہ اس وجہ سے ہے کہ ظالم لوگوں نے بہت سارے خوراک کے ذخیروں پر قبضہ کر رکھا۔ ایسے ظالم جاگیردار ہیں جو بہت بڑی زمین کے حصے کو کاشت نہیں ہونے دیتے، ایسے ہیں جن کے ظلم کی وجہ سے بہت سارے بنجر ہو کے رہ گئے علاقے۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ ہمارے یہاں بھٹو صاحب کے زمانے میں سن 74 میں غالباً سروے ہوا تھا کہ ہماری زمین جو ہمارے پاس ہے پاکستان کی، حالانکہ ہم بہت بڑی زمین کے مالک بھی نہیں ہیں، کہ جتنے ہمارے میدانی علاقے ہیں جس میں کاشت کی جا سکتی ہے، اگر سب کو زیر کاشت لایا جائے تو ہمارے پاس کتنے انسانوں کی خوراک کا بندوبست ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ 1 ارب 12 کروڑ انسانوں کی ضرورت کے لیے کافی ہے ہماری زمین، لیکن ہم 15 کروڑ ہر بلبلا اٹھے۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کچھ اور اسباب ہیں جس کی وجہ سے بھوک پیدا ہوتی ہے، لیکن قدرت کا یہ واضح نظام ہے اور وہ واضح طور پر فرما بھی رہا ہے کہ ہم نے تو ہر چیز قدر معلوم کے ساتھ پیدا کی، اس میں کمی بیشی ہو ہی نہیں سکتی۔ اسی طرح کے دلائل دیتے دیتے، یعنی بڑے کہنا چاہیے بڑے دلاویز انداز میں یہ دلائل دیے جا رہے ہیں، اور آگے پھر ساتھ ہی شروع کر دیا گیا ہے انسان کی تخلیق کا واقعہ، یعنی انسان اور ابلیس کا واقعہ جو مشہور ہے۔ لیکن اس میں سب سے پہلے جو بات فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھو تم نے اشیاء میں اور دوسری چیزوں میں تو ہماری قدرت کا ایک نظارہ کیا، لیکن خود اپنے بارے میں تم نہیں جانتے ہو کہ ہم نے تمہیں کس چیز سے پیدا کیا اور پھر کیسا پیدا کیا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، ہم نے انسان کو سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے بنایا۔ اندازہ کریں کہ یہ ہے انسان کا مادہ تخلیق۔ وہ اگر سوچے تو شرم کے مارے مر جائے کہ ہے میں اس سے پیدا کیا گیا۔ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ، اور اس سے پہلے جنوں کو ہم نے آگ کی لپٹ سے پیدا کیا تھا، اور اسی وجہ سے ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ لیکن یہاں جو تصور دینا مقصود ہے نا وہ یہ ہے، 2 باتیں کہنی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ایک تو میری قدرت دیکھو کہ میں نے سڑے ہوئے گارے سے انسان کو پیدا کیا، لیکن اس کو قوتیں وہ دی کہ اس نے لوہے میں قوت پرواز پیدا کر دی۔ اس نے پلاسٹک کا ڈبہ تیار کیا، اس میں وہ حساب کا دماغ رکھ دیا کہ وہ انسانی دماغ سے کہیں زیادہ حساب دان ہے، کہیں زیادہ اندازے رکھتا ہے، کہیں سے زیادہ اس سے زیادہ حافظے کا مالک ہے، کہیں اس سے کہیں زیادہ ذہانت
کا بعض دفعہ اظہار کرتا ہے۔ اسی طرح اس کی بے شمار اور ایجادات ہیں کہ جس کو دیکھ کر آدمی دنگ رہ جاتا ہے، لیکن یہ وہ انسان ہے جو سڑے ہوئے گارے سے بنایا گیا۔ اس سے اس کے اندر احساسات، اس کی انفعالات، اس کی فعلی قوتیں، اس کے اندر جو اللہ نے محبت اور نفرت کے جذبات رکھے ہیں، اور اس کے اندر جو بے پناہ احساسات کی ایک دولت پائی جاتی ہے، اس کو دیکھتے ہوئے تو آدمی حیران رہ جاتا ہے کہ یہ چھوٹا سا 5-6 فٹ کا انسان، اس کو اللہ نے اس طرح معمور کر دیا صلاحیتوں سے، اور اس کی بار بار کہنا پڑتا فتبارک اللہ احسن الخالقین کہ اس سے بہتر خالق اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ ایک تو یہ توجہ دلائی گئی، اور دوسرا یہ مشرکین مکہ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم اصل میں جو کچھ کر رہے ہو نا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی عظیم شخصیت کی بھی تمہیں متاثر نہیں کر رہی، اور اللہ کی آخری کتاب اتری ہے تم اس کو پلے نہیں باندھ رہے، اور تمہیں راہ راست اختیار کرنے کی تیار نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم شیطان کے بہکاوے میں آ گئے، اور شیطان کا بہکاوا یہ آدم سے حسد کا نتیجہ ہے۔ اب بجائے اس کے کہ تم اس کو اپنا دشمن سمجھتے، تم نے اس کو اپنا دوست سمجھ لیا ہے، اور اس کا نتیجہ ہے کہ تم اس کے پیچھے لگے ہوئے۔ چنانچہ اسی واقعے کو بیان کیا، فرمایا اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من صلصال من حماء مسنون، پھر فرمایا فاذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین، فرشتوں کو حکم دیا جب میں اس کو بنا لوں، اس میں اپنی روح پھونک دوں تو میں سجدے میں گر جانا۔ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعین الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے نہیں کیا۔ اللہ نے پوچھا مالک اللہ تکون مع الساجدین، تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے وہ بات کہی جو میں پہلے کہا، جو قال لم اکن لاسجد لبشر خلقتہ من صلصال من حماء مسنون، کیا میرا یہ کام نہیں ہے کہ میں اس بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے پیدا کیا؟ آپ نے مجھے تو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا، اور اس کو سوکھے گارے سے میں اس کے سامنے جھکوں؟ یعنی اس کی نظر مادہ تخلیق پر ہے، اس کی نظر اللہ کے تقرب پر نہیں ہے کہ میں مقرب ہوں کہ وہ مقرب ہے، اس کی صفات پر نہیں ہے، اس کے دیے ہوئے عہدہ و منصب پر نہیں ہے، نظر ہے تو صرف اس بات پر کہ اس کو پیدا کس چیز سے کیا۔ بہر اللہ نے فرمایا فخرج منہا فانک رجیم، نکل جا یہاں سے، تو راندہ درگاہ، مردود ہے تو۔ اس نے ایک درخواست کی، انہوں نے کہا رب فانظرنی الی یوم یبعثون، یا اللہ قیامت تک مجھے مہلت دی جائے، اور میں فانک من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم، ایک معلوم وقت تک تمہیں مہلت دی جاتی ہے۔ اب یہ قیامت ہے یا اس سے پہلے، اللہ بہتر جانتا، اللہ ہی جانتا وہ وقت معلوم کون سا ہے۔ اب دیکھیے ذرا اس کی جسارت، وہ کہتا رب بما اغویتنی لازینن لہم فی الارض ولاغوینہم اجمعین، کہ میرے رب جیسا تو نے مجھے بہکایا، اسی طرح اب میں زمین میں ان کے لیے دل فریبیاں پیدا کر کے سب کو بہکا دوں گا۔ یعنی آپ نے ایک ایسی مخلوق کو سجدہ کرنے کا حکم دیا جو مادہ تخلیق کے اعتبار سے نہایت مجھ سے فروتر تھی، یہ ہے بہکاوا۔ اس بہکاوے میں آ گیا، میرے اندر نفس نے سرکشی دکھائی کہ تم اپنے سے جو کمتر مخلوق ہے اس کے سامنے جھکو گے۔ کہا یہ تو نے مجھے بہکاوا دیا، اب میں اس کا انتقام لوں گا تیری مخلوق سے، یعنی اس سے جن کے سامنے تو نے مجھے جھکنے کا حکم دیا تھا، اور ان کے لیے میں کروں گا کیا؟ دل فریبیاں پیدا کروں گا۔ اور یہی وہ چیز ہے جو قرآن کریم نے بار بار تزیین کا نام دیا، کہ قرآن جو شیطان بہکاتا ہے انسانوں کو تو ان کے اعمال کو مزین کر کے پیش کرتا ہے ان کے سامنے۔ یعنی وہ بے نماز نہیں پڑھتے تو ان کا بے نماز ہونا ان کو بڑا اچھا لگتا ہے، جھوٹ بولتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اسی جھوٹ میں ہمارے کاروبار کی ترقی ہے، وہ ہیرا پھیری کرتے ہیں کہ اسی میں رزق کا اضافہ، وہ اپنی ذمہ داریوں کو ٹھیک ادا نہیں کرتے، اس سے خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو ہم نے دھوکہ دے کر تنخواہ ٹھیک نکلوا لی ہے، ہم نے حالانکہ کام دھیرے کا نہیں کیا۔ یہ جو دل فریبیاں پیدا کرتا ہے کہ بد اعمالی کو سجا کے دماغ میں بٹھا دیتا ہے، یہ اس کا سب سے بڑا حربہ۔ کہا یہ میں کروں گا ان کے ساتھ، لیکن اللہ نے فرمایا کہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین، فرمایا میرے جو بندے ہیں نا، تیرا بس ان پر نہیں چلے گا، تیرا بس صرف ان بہکے ہوئے لوگوں پر چلے گا جو تیری پیروی کریں گے۔ اس کا مطلب یہ کہ انسان اگر اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارے، شیطان اپنے سارے چرتروں کے باوجود اور اپنے سارے بہلاووں کے باوجود ناکام ہو جاتا ہے، وہ انسان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ انسان اس وقت بگڑتا ہے جب وہ پہلے اپنا آپ خود بگاڑتا ہے، پھر شیطان اس پر سواری کر لیتا ہے۔ چنانچہ مشرکین عرب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم نے چونکہ اپنا راستہ پہلے سے غلط انتخاب کیا، اب تم اس بات کو نہیں سمجھ رہے کہ ایک طرف شیطان اور اس کے بہکاوے ہیں،
جو تمہیں رات دن تباہ کرنے پہ لگا ہوا. دوسری طرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی دلاویز شخصیت ہے، ان کے منہ سے نکلنے والے جھڑنے والے موتی ہیں جن کو تو رات دن سنتے ہیں. اللہ کی وہ کتاب ہے جس کا ایک ایک لفظ فصاحت و بلاغت میں ڈھل کے نکلا ہے، اور تم سارے عرب مل کر بھی کوشش کرو اس کی ایک آیت جیسی آیت نہیں بنا سکتے. پھر نہ جانے کیا بات ہے کہ تم بجائے ادھر جانے کے ادھر کیوں جاتے. پھر اس کے بعد تاریخ سے استدلال کیا، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، اور وہ ہم اس سے پہلے دو دفعے پڑھ بھی چکے ہیں کہ وہ کس قدر بری عادتوں میں مبتلا تھے. وہ لوگ فرشتے جب پہنچے تو وہ اپنی بری عادت کو پورا کرنے کے لیے حملہ آور ہوئے ان کے گھر پر. انہیں بتایا کہ ہم فرشتے ہیں، یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے. البتہ حضرت لوط علیہ السلام سے فرمایا فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ. کہا اب تم کچھ رات رہے اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جاؤ اور خود ان کے پیچھے پیچھے چلو، تم میں سے کوئی پلٹ کر پیچھے نہ دیکھے، بس سیدھے چلے جاؤ جدھر جانے کا تمہیں حکم دیا گیا ہے. وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَٰؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مَّسْبُوقِينَ. اور اسے ہم نے اپنا یہ فیصلہ پہنچا دیا کہ صبح ہوتے ہوتے ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جائے گی. چنانچہ جب انہوں نے یہ ساری حرکتیں کی، ان کو سمجھایا بجھایا لوط علیہ السلام نے، لیکن بالآخر رات کو اپنے بچوں کو لے کے نکلے، لیکن بیوی جس نے ان پر ایمان لانے سے انکار کر دیا تھا وہ پیچھے روک لی گئی اور وہ عذاب کا شکار ہوئی. بالآخر اللہ فرماتا فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ. آخر پاؤں پھٹتے ہی ان کو ایک زبردست دھماکے نے آ پکڑا. فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ. اور ہم نے اس بستی کو تلپٹ کر کے رکھ دیا، یعنی نیچے کا حصہ اوپر، اوپر کا نیچے الٹ ڈالا اس بستی کو، اور ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھروں کی بارش برسا دی. اب دوسری جگہ تو ہم نے دیکھا منزود کا لفظ آیا ہے کہ ہر پتھر پر نشان لگا ہوا تھا کہ یہ پتھر وہاں جا کر ان پر برسے گا. اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے اوپر سے پتھر بھی آئے تھے کسی اور جگہ سے، لیکن چونکہ وہاں کا پورا علاقہ آج بھی سیاہ ہو چکا ہے اور لگتا ہے کہ یہاں کسی زمانے میں اپنے پہاڑ پھٹے ہیں، انفجار ہوا ہے، تو وہ آگ برسی ہے ان پر، آتش فشانی ہوئی ہے. تو کوئی وجہ کوئی تعجب نہیں ہے کہ خاص پتھر اوپر سے بھی آئے ہوں اور آتش فشانی کے نتیجے میں پورے پہاڑوں نے سب کو الٹ ڈالا ہو ان پر. یہ بتانا اس لیے دیکھو ان کو یہ سزا کیوں ملی، اس لیے کو اللہ کے رسول کو پر ایمان نہیں لائے تھے اور انہوں نے اپنی ضد نہ چھوڑی، تو بالآخر ان کے ساتھ یہ بھی ہوا. آخر اس کے بعد صحاب الایکا کا ذکر آیا ہے. ایکا اصل میں نام ہے تبوک کا، اور یہ وہی قوم ہے جس کو اصحاب سمود کہا جاتا ہے. ویسے تو اس کا معنی ہوتا ہے ایسا جنگل جس میں گھنا جنگل جس میں بہت درخت ہو، لیکن بہرحال یہ بھی اصحاب ایکا بھی کہا جاتا ہے، اصحاب مدین بھی کہا جاتا ہے. اصحاب الحجر کا ذکر آیا جو صالح علیہ السلام کی قوم کا، ان پر بھی اللہ نے اس طرح اپنے پیغمبر بھیجے، انہوں نے بھی ان کو رات دن سمجھایا، لیکن آخر کیا ہوا فاخذتهم الصیحۃ مصبحین فما اغنی عنہم ما کانوا یکسبون. ان پر بھی خوفناک زلزلہ آیا. اس نے جب صبح ہوئی تو ہر کوئی سب اپنے گھروں میں مرے ہوئے پائے گئے. جو زندگی پر کماتے رہے حرام حلال، اس نے کسی نے ان کا کوئی ساتھ نہیں دیا، وہ بچ نہیں سکے. پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ دیکھیے یہ تاریخی استدلال ہے، یہ تاریخی حقائق ہیں، تو آپ کیوں دل گرفتہ ہوتے ہیں اگر یہ ایمان نہیں لاتے. وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ. وہ فیصلے کی گھڑی قریب آ پہنچی ہے. یہاں فیصلے کی گھڑی سے مراد بظاہر معلوم ہوتا ہے شاید عذاب ہے، لیکن عذاب نہیں، فیصلے کی گھڑی سے مراد یہ ہے کہ عن قریب ہم آپ کو ہجرت کا حکم دینے والے ہیں، آپ یہاں سے نکل جائیں گے. اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ جو گزرے گی، اگر انہوں نے پھر بھی اپنے آپ کو نہ بدلا، اگر تو دھیرے دھیرے ان میں اسلام کا سلسلہ جاری رہا تو یہ کچھ سالوں تک بچے رہیں گے، ورنہ اللہ کے عذاب کے شکار ہو جائیں گے. اس لیے فصفہ الصفح الجمیل، آپ ان سے درگزر فرمائیے، شریفانہ درگزر، یعنی بہت نرمی کا. ان ربک هو الخلاق العلیم، آپ کا رب خالق بھی ہے اور سب کچھ جاننے والا. رہی یہ بات کہ یہ لوگ بڑے امیر لوگ ہیں، سب کچھ مال و دولت اللہ نے ان کو دے رکھا ہے، کہ آپ ان کی بالکل پرواہ نہ کریں. اللہ نے جو کچھ آپ کو دیا ہے اس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. ہم نے آپ کو 7 دہرائی جانے والی سورہ فاتحہ عطا فرمائی، 7 دہرائی جانے والی آیتیں اور قرآن کریم عطا فرمایا ہے.
تو اس کے مقابلے میں ان چیزوں کی کیا حقیقت؟ آخر میں فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ وَمَا يَقُولُونَ، ہم جانتے ہیں کہ جو کوئی یہ بکواس کرتے ہیں اس کے آپ کا سینہ تنگ پڑتا ہے۔ ظاہر ہو الزام پر الزام لگاتے تھے، تہمتیں پہ تہمتیں دھرتے تھے، عجیب و غریب باتیں کرتے تھے۔ تو کہا آپ پر جو باتیں یہ کہتے ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ آپ کو اس سے تکلیف ہوتی ہے، اس کا علاج صرف یہ ہے کہ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ الساجدین، آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کریں اور اس کی جناب میں سجدہ بجانا ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور آپ اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں، یعنی اس کی ذمہ داریاں ادا کرتے رہیں تا وقت تک وہ یقین نہ آ جائے۔ یقین آخری گھڑی ہے جو سب پر آئے گی، یعنی موت۔ کہا یہ ہے اس کا علاج، اللہ سے آپ کی لو لگی رہنا، اس کے بعد پھر ظاہر ہے کسی اور چیز کا اثر نہیں ہوتا، اور یہی سب سے بڑی دولت اور یہی سب سے بڑی قوت ہے، اور یہی قوت کا سرچشمہ بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ ہم سورہ نحل شروع کر رہے ہیں، یہ میں نے اس کی پہلی آیت پڑھی ہے۔ یہ سورت بھی مکی ہے، یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے، اور اس کی اندرونی شہادتوں کو دیکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ مکہ کے قیام کے آخری سالوں میں نازل ہوئی ہے، اور اس کا تذکرہ ایک سے زیادہ مرتبہ ہو چکا ہے کہ ان سالوں میں دو باتیں بڑی نمایاں تھیں۔ ایک تو یہ بات کہ مشرکین مکہ کی طرف سے مخالفتوں کی انتہا ہو چکی تھی، وہ ہر ممکن طریقے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روک دینا چاہتے تھے۔ ان کی طرف سے اذیتیں اس حد تک بڑھ گئی تھیں کہ گنتی کے چند لوگ مکہ معظمہ میں باقی رہ گئے تھے، ورنہ اکثریت ہجرت کر چکی تھی۔ ایک تو ظاہر ہے کہ یہ ایسی حوصلہ شکن صورتحال تھی جس سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو واسطہ تھا، اور دوسری چیز جو اس میں نظر آتی ہے وہ یہ کہ چونکہ ہجرت کا زمانہ قریب آ رہا تھا، اس لیے قرآن کریم کے انداز بیان میں تیزی آتی جا رہی تھی اور اس کے تیور تیکھے ہوتے جا رہے تھے۔ اس میں اگر یہ تفہیم تھی، یعنی اس صورت میں بھی ہے، لیکن تفہیم سے زیادہ انذار معلوم ہوتا ہے، اور اسی اس کی پہلی آئی تھی۔ حالانکہ قرآن کریم کا عام انداز یہ ہے کہ پہلے وہ تمہید باندھتا ہے، اس کے بعد بات کہتا ہے، لیکن یہ بغیر تمہید کے پہلی آیت میں ہی انذار کیا گیا ہے۔ فرمایا اللہ کا فیصلہ آ گیا، اب تم جلدی نہ مچاؤ۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اور وہ بالا و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ ایک تو یہاں اصل مرض کی نشاندہی کی گئی ہے، اور دوسری ایک خاص بات کی طرف کہ مشرکین مکہ کا یہ تکیہ کلام بن چکا تھا کہ وہ اٹھتے بیٹھتے جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سامنا ہوتا تھا تو ہمیشہ یہ کہتے کہ جس عذاب سے آپ ہمیں ڈراتے ہیں وہ آتا کیوں نہیں۔ انہوں نے عذاب کو گویا ایک مذاق بنا کے رکھ دیا تھا، اور وہ اس بات کو سمجھ نہیں پا رہے تھے، حالانکہ پہلی امتوں کی تاریخ ان کے سامنے تھی، ان کے کھنڈرات سے وہ گزرتے تھے کہ پہلی امتوں پہ بھی عذاب آ چکے، اور آپ اگر اللہ کے رسول ہیں، یا کم از کم بحث کی حد تک ہی صحیح، مفروضے کی حد تک ہی صحیح، وہ اس کو مفروضے کے طور پر ہی مان لیتے کہ ہو سکتا ہے آپ اللہ کے رسول ہوں، تو پھر عذاب آنے کا امکان تو بڑھ جاتا ہے، لیکن وہ بہرحال اس پر سنجیدہ نہیں تھے، سنجیدگی اختیار کرنے کی تیار نہیں تھے۔ اسی اللہ فرماتا ہے کہ عطا امر اللہ، امر اللہ کا لفظ ہے، بظاہر اس کا ترجمہ یہی کیا جاتا ہے کہ اللہ کا عذاب آ گیا، لیکن حقیقت میں یہ نہیں ہے اس کا مفہوم۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا، اور فیصلے سے مراد یہ ہے کہ وہ عنقریب وقت آنے والا ہے جب کہ ہم اپنے پیغمبر کو ہجرت کا حکم دیں گے، اور ہجرت کے ساتھ ہی اللہ کی یہ سنت تقریباً جاری ہو جاتی ہے کہ پیچھے رہ جانے والے لوگ پھر یوں چھوڑے نہیں جاتے۔ جیسے 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل میں کہا بھی گیا ہے کہ اگر ہم نے اپنے پیغمبر کو یہاں سے نکلنے کا حکم دے دیا یا تم نے ان کو نکلنے پر مجبور کر دیا،
اذ اللہ یلبسون خلافک الا قلیلا، تو پھر اے پیغمبر آپ کے بعد یہ لوگ زیادہ دیر تک یہاں ٹھہر نہیں سکیں گے، یعنی ہم ان کو چند سالوں سے زیادہ پھر مہلت نہیں دیں گے۔ اور یہ سنت ہے اللہ کی ہر پیغمبر کے ساتھ کہ جب قوم ان کا وہاں رہنا مشکل کر دیتی ہے اور پھر حکم دیا جاتا ہے کہ آپ یہاں سے نکل جائیں، تو اس کے بعد اس قوم پہ عذاب آ جاتا ہے۔ تو یہاں یہ اصل کہا جا رہا ہے کہ اللہ کا فیصلہ سر پہ آ پہنچا ہے، تم جو شور میں جاتے تھے اللہ کے عذاب کا، تو عذاب اس کے بعد آیا کرتا ہے، ہم ان قریب حکم دینے والے ہیں۔ دوسرا میں نے عرض کیا کہ اصل مرض کی نشاندہی کی ہے، کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمہارے درمیان جو مابہن نزاع چیز ہے وہ یہ نہیں ہے کہ عذاب آتا ہے یا نہیں آتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول ہدایت لے کے آتے ہیں، عذاب لے کے تو نہیں آتے۔ وہ جو ہدایت لے کے آئے ہیں اس کا سب سے بنیادی نقطہ یہ ہے کہ اللہ واحد ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ اپنی ذات، اپنی صفات اور اپنے حقوق میں تنہا ہے، اس کا کوئی شریک کسی حوالے سے بھی نہیں ہے۔ تو تم نے جو اپنی ساری زندگی کی بنیادی شرک کو بنا رکھا ہے، اس لیے کہ مشرکین عرب خاص طور پر مشرکین مکہ بطور خاص، یہ دنیا کی ایک واحد قوم ہے جو اپنی پہچان ہی مشرک کے لفظ سے بتاتے تھے، ورنہ دنیا میں مشرکین بے شمار رہے، اس وقت بھی اب بھی ہیں، لیکن وہ کبھی کوئی اپنے آپ کو مشرک کہلانا پسند نہیں کرتا، لیکن ان کی تو پہچان ہی مشرک تھی، یہ اپنے آپ کو مشرک کہتے بھی تھے۔ کہا تم نے جو اپنے شرک کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا، اپنا تعارف بنا لیا ہے، تو تم اللہ کی ان آیات پر اور اللہ کی قدرتوں پر غور کیوں نہیں کرتے؟ آخر ایسی کیا چیز ہے ان چیزوں، ان لوگوں میں یا ان قوتوں میں جن کو تم اللہ کا شریک کر رہے؟ اس لیے پہلی آیت کے ساتھ ہی حکم دیا گیا ہے کہ انذروا انہ لا الہ الا انا، انہیں ڈرائیے اس بات سے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، فاتقون، انہیں چاہیے کہ مجھ سے ڈریں۔ اور پھر ایک ایسی بات فرمائی کہ جس کو وہ خود تسلیم کرتے گا، تم اس بات کو تو مانتے ہو کہ خالق اللہ کی ذات ہے، تو خلق السماوات والارض بالحق تعالی عما یشرکون، اللہ نے آسمان پیدا کیے ہیں، زمین پیدا کی ہے، زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ اب بے شمار مخلوقات اس نے پیدا کی ہیں، اتنی بڑی کائنات پیدا کی ہے، اس کے اندر بے شمار قرے ہیں، اور ہر ایک کی ایک ڈیوٹی مقرر کی ہے، مجال کے تکوینی طور پر کوئی اس میں پس و پیش کر سکے۔ آج تک زمین اپنی حرکت نہیں بدل سکی، کوئی قرہ اپنے مدار سے نہیں نکل سکا، سورج چاند اپنے محور سے کبھی باہر نہیں نکل سکتے، جو ان کی ڈیوٹیاں لگا دی گئی ہیں انہوں نے کبھی اس میں تعامل نہیں کیا۔ یہ جو حیرت انگیز ایک نظام ہے جو قدرت کے ہاتھ میں ہے، پروردگار جس کا چلانے والا ہے، تم بتاؤ باقی جن کو بھی تم اللہ کے شریک کرتے ہو ان کا اس میں کیا دخل ہے؟ یعنی جس چیز کو تم خود مانتے ہو کہ خالق اللہ کی ذات ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا کہ خالق کوئی اور حکم کسی اور کا چلتا ہو۔ قرآن کی میں دوسری جگہ فرمایا کہ الا لہ الخلق والامر، یاد رکھو جس کے لیے خلق ہے اسی کے لیے امر ہے، یعنی جو کس چیز کا خالق ہوتا ہے حکم بھی وہی اس کو آپریٹ بھی کرتا ہے، وہی اس کا مالک بھی ہوتا ہے اور وہی اسی کا حکم چلتا ہے۔ کہا تعالی عما یشرکون، اللہ اسے برتر ہے یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ پھر کہا کہ تم اپنی حالت پہ غور کرو، تمہیں کس نے پیدا کیا؟ خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، غضب خدا کا گندے پانی کی بوند سے قدرت نے تمہیں بنایا ہے، اور اب پیدا ہونے کے بعد، مختلف مراحل سے گزرنے کے بعد، شعور کی عمر کو پہنچنے کے بعد وہ کتنا بڑا کھلم کھلا جھگڑالو بن گیا کہ اب اللہ کے نبی سے جھگڑتا ہے کہ نہیں خدا واحد نہیں ہے، بل اس کے شریک بھی ہیں، دوسرے لوگوں کو بھی یہ قوتیں حاصل ہیں۔ اور کہا پھر صرف تمہاری پیدائش ہی نہیں، تم دیکھو سی اللہ نے تمہیں کیا کچھ نہیں دیا۔ وہی جو میں پہلے کہہ چکا ہوں، تفہیم کا انداز ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ کب الانعام خلقها لکم فیہا دفع ومنافع منہا تاکلون، کہا اسی نے جانور پیدا کیے جس میں تمہاری یہ پوشاک بھی ہے، خوراک بھی ہے، طرح طرح کے دوسرے فائدے بھی ہیں، ان میں تمہاری یہ جمال ہے جبکہ صبح تم انہیں چرنے کے لیے لے بھیجتے ہو اور جبکہ شام انہیں واپس لاتے ہو۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشَقِّ الْأَنفُسِ، وہ تمہارے لیے بوجھ ڈھوکر ایسے ایسے مقامات تک لے جاتے ہیں جہاں تم سخت جان فشانی کے بغیر پہنچ نہیں سکتے۔ کہا یہ تمہارے ساتھ معاملہ اس لیے ہو رہا ہے کہ تمہاری طرف سے انکار ہے، لیکن اللہ کی طرف سے سوائے مہربانی کے اور کچھ نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ان ربکم لرؤوف الرحیم، تمہارا رب بڑا ہی مہربان ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، اس نے گھوڑے اور خچر پیدا کیے، گدھے پیدا کیے تاکہ تم سے سواری کرو اور تمہاری زینت کے کام آئے۔ یہ تو تمہارے اس زمانے کے تمدن کے مطابق ہے۔ آئندہ ویخلق ما لا تعلمون، وہ کچھ پیدا کرے گا جس کو تم جانتے ہی نہیں۔ پھر اسی ضمن میں ایک دوسری اہم ضرورت کا بھی اشارہ کیا کہ یہ تو تمہاری ہے نا ضرورتیں، تمہارے جسم کی ضرورتیں، تمہارے معاشرے کی ضرورتیں،
لیکن تمہاری جو اصل ضرورت تمہارے دل و دماغ کی وہ یہ ہے کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے زندگی کی رہنمائی کیا ہے، وہ کون دے گا، اور وہ کیسے زندگی گزر سکتی ہے۔ ایک ایسی زندگی جس میں ناکامیاں نہ ہوں، جس میں نامرادیاں نہ ہوں، جس میں یہاں بھی زندگی آسانی سے سموتھلی سے گزرے اور وہاں آدمی آخرت میں جا کے بھی سرخرو ہو سکے۔ کما علی اللہ قصد السبیل ومنھا جائر، اللہ فرماتا ہے کہ راستہ بتانا، سیدھا راستہ بتانا، یہ اللہ فرماتا ہے ہاں میری ذمہ داری ہے، جبکہ دنیا میں ٹیڑھے میڑھے ہزاروں راستے، اگر میں تمہیں یوں ہی چھوڑ دوں، خیالات کے بہکتے دیر نہیں لگتی، فعلی قوتوں کا غلط راستہ اختیار کرنے کی دیر نہیں لگتی، انفرادی قوتیں کہیں سے کسی نہ کسی طرف چل نکلتی ہیں، آدمی احساسات میں دب جاتا ہے، آدمی خیالات کا اسیر ہو جاتا ہے، آدمی خواہشات کا اندھا پیروکار بن جاتا ہے، آدمی معاشرے کی بعض قوتوں کے زیر نگیں ہو جاتا ہے، غلط بہکانے والے اس کو کہیں کے کہیں لے جاتے ہیں۔ اتنے جہاں بہکاوے ہوں، اتنے ٹیڑھے میڑھے راستے ہوں، اگر اللہ تمہیں یوں ہی چھوڑ دیتا، اسی اس نے چاہا کہ وہ تمہیں ہدایت دے، وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، وہ چاہا تو تمہیں سب کو ہدایت دے دیتا، لیکن اس کا قانون یہ ہے کہ اس نے تمہیں ایک عقل و شعور بھی بخشا ہے، ایک قوت تمیز بھی دی ہے، اس نے تمہارے سامنے راستہ تو کھول دیا، قرآن اتارا، پیغمبر اتارے، وہ رہنما ہے زندگی کے، وہ ان کو دیکھ کر تم صحیح راستہ اختیار کر سکتے ہو، لیکن تمہیں مجبور نہیں کیا، اس نے اندر کو ایسی قوت نہیں رکھی کہ تمہیں مجبوراً نیکی کی طرف چلائے، بلکہ تمہارے سامنے دونوں راستے کھول دیے کہ تم چاہو اسے قبول کر لو، چاہے نہ کرو، اسی بات کا امتحان ہے، جزا سزا اسی کی ہے۔ اگر زبردستی نیک بنا دیا جاتا تب بھی جزا غلط تھی، اور اگر زبردستی برا بنا دیا جاتا تب جب سزا غلط تھی، تو جزا سزا کا صحیح ہونا اسی صورت پہ صحیح ہو سکتا ہے کہ آدمی کو شعور کے ساتھ، عقل کے ساتھ اور تمیز کے ساتھ، آزادی کے ساتھ کسی چیز کو رد کرنے یا اس کو اختیار کرنے کا اختیار حاصل ہو۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اپنی نعمتیں تم کو بے شمار دی ہیں تاکہ ان کو دیکھ کر تم اپنے محسن کو پہچانو، اپنے مالک کو پہچانو۔ بے شمار ایسی مخلوقات اور ایسے پھل پیدا کیے ہیں، تمہاری ضرورتیں پیدا کی ہیں، اور پھر بڑے سموتھ، یعنی کہنا چاہیے بڑے دل آویز انداز میں قرآن کی مسلسل ان کو بیان کرتا چلا جاتا ہے۔ اور پھر بعض دفعے چلتے چلتے حیرت ہوتی ہے کہ اچانک عقل سے سوال کر جاتا ہے۔ مثلا دیکھو نعمتوں کا ذکر کرتے کرتے فرمایا افمن یخلق کمن لا یخلق، یہ تو ہے نا اس کی بے شمار نعمتیں کہ اسے زمین میں پہاڑ گاڑ دیے ہیں تاکہ زمین تم کو لے کر ڈھلک نہ جائے، اس طرح انہارن اس نے دریا رواں کر دیے ہیں، اس نے سبلن اسے مختلف راستے بنا دیے ہیں، اور صرف زمین میں راستے نہیں بلکہ علامات اور بھی اس نے علامتیں بنائی ہیں تمہاری زندگی کے سفر کے رواں دواں رہنے کے لیے۔ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، اس نے ستاروں میں بھی ایسی خصوصیات رکھی ہیں جس سے لوگ سمندر میں راستہ پاتے ہیں۔ کہا جو پروردگار اس قدر تمہاری ضروریات پیدا کرنے والا اور قدم قدم پر تمہاری عجیب و غریب چیزیں پیدا کرتا ہے، سوال صرف یہ ہے افمن یخلق کمن لا یخلق، پھر کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اور وہ جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے دونوں یکساں ہیں؟ تم نے جو دونوں کو یکساں کر رکھا ہے، ان کو ان کا شریک بنا رکھا، ایک خالق ایک مخلوق، دونوں یکساں کیسے؟ کہا تم اس پر غور نہیں کرتے؟ اور پھر جس کی نعمتیں کھاتے ہو، جس کی نعمتوں سے مزہ اڑاتے ہو، اور اتنی نعمتیں کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتیں گننا چاہو تو نہ گن سکو۔ غضب خدا کا پھر اسی کے تم دوسروں کو شریک کرنے لگتے ہو۔ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ، اور وہ دوسری ہستیاں جنہیں اللہ کو چھوڑ کر لوگ پکارتے ہیں وہ کسی چیز کی بھی خالق نہیں ہے بلکہ خود مخلوق ہے۔ کہا تم مخلوق کو خالق کے برابر نہ کھڑا کرتے ہو؟ اللہ حی ہے، وہ قیوم ہے، اس پر کبھی عدم تاری نہیں ہوا نہ ہوگا، اور جن کو تم پکارتے ہو اموات غیر احیاء، وہ مردہ ہیں، زندہ نہیں ہیں۔ وما یشعرون، وہ بہت ساری چیزوں کا شعور بھی نہیں رکھتے، وہ جانتے ہی کچھ نہیں۔ ایان یبعثون، ان کو یہ بھی نہیں معلوم کہ کب وہ اٹھائے جائیں گے مرنے کے بعد۔ اس میں معلوم ہوتا ہے جو قبروں میں بڑی بڑی شخصیات دفن ہیں ان کے شاید حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ دیکھو مردہ ہیں، زندہ نہیں ہیں، ان کو تو معلوم نہیں کو اٹھایا کب جائے گا، تو تم ان کو پوچھتے کیسے ہو؟ الہکم الہ واحد، تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے۔ فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ قلوبہم منکرۃ ومستکبرون، لیکن مصیبت یہ ہے کہ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ان کے دلوں میں انکار بس کے رہ گیا، کھپ گیا ہے تمہارے دلوں میں انکار اللہ کے ایک ہونے کا، اور وہ اس گھمنڈ میں پڑے ہیں کہ وہی صحیح راستے پر، اس لیے ان کو صحیح بات اپیل ہی نہیں کرتی۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اعتراضات کیے جاتے تھے، کچھ ان اعتراضات کا جواب دیا گیا۔ مثلا قرآن کریم آپ دیکھتے ہیں کہ پہلی قوموں کے واقعات بھی بیان کرتا ہے۔
لیکن ان کی عقل کا ادھورا ہونا دیکھیے کہ جب ان سے پوچھا جاتا نا کہ قرآن کریم جو تم پر کتاب اتری ہے وہ کیسی ہے، کہتے اساطیر الاولین، پہلوں کے قصے ہیں، اور اس میں کیا ہے؟ اس کو بنیاد بنا کر وہ دوسری کسی بات کو سننے کے روادار ہی نہیں ہوتے تھے۔ قرآن کریم بار بار انہیں کہتا ہے کہ تم اس کتاب کو اگر پڑھ نہیں سکتے سن تو سکتے، تم ان میں اس کے صرف واقعات دیکھتے ہو یا کچھ اور بھی دیکھتے ہو؟ آخر اس کے الفاظ ہیں، اس کا مفہوم ہے، اس کا ایک در و بست ہے، اس کی فصاحت و بلاغت ہے، تم کم از کم الفاظ کے تو دھنی ہو، اس کو تو پہچان سکتے ہو اس میں کیا خوبی ہے، کیا کمزوری ہے۔ پھر یہ ہے کہ تم یہ بھی جانتے ہو کہ اس میں واقعات ان قوموں کے آئے ہیں جن کو پورا عرب کبھی ان کے نام سے واقف نہیں تھا۔ مثلا پیچھے ابھی سورہ یوسف گزری ہے، یوسف علیہ السلام کے واقعے بارے میں اچانک سوال کیا گیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ بتائیے کہ بنی اسرائیل مصر میں کیسے گئے تھے، کیوں گئے تھے؟ اب بنی اسرائیل کی تاریخ سے عربوں کا کیا تعلق؟ اس لیے ان باتوں کا کبھی تذکرہ ہی نہیں ہوا، یہ امی قوم، ان کو کیا خبر ان چیزوں کی؟ لیکن اچانک آپ پر وحی اترنا شروع ہوئی اور پوری صورت ایک مجلس میں، ایک نشست میں اتار دی گئی، اور آپ نے بنی اسرائیل کے واقعات کو بھی، یوسف علیہ السلام کے واقعات کو اس تفصیل سے بیان کیا، بلکہ ایسی صحت کے اہتمام کے ساتھ کہ جتنی غلطیاں آج تک پہلی آسمانی کتابوں نے کی تھی سب درست کر ڈالی۔ کہا تم آخر یہ باتیں نہیں دیکھتے اس کتاب میں، تمہیں صرف یہی معلوم ہوتا کہ اس میں پہلی کتاب قوموں کے قصے بیان کیے گئے۔ کہا تمہارا انجام اس کے سوا کیا ہوگا کہ فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، کہ تمہیں آخر قیامت کو یہ کہا جائے گا کہ جہنم کے دروازے کھلے ہیں تمہارے لیے، داخل ہو جاؤ اس میں اور ہمیشہ تمہارا اس میں ٹھکانا۔ اس لیے ایک اور بات وہ کہتے تھے، اس کا بڑی خوبی سے جواب دیا گیا، جن کے دلائل بھی عجیب تھے۔ ایک بات یہ کہتے تھے قال الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما عبدنا من دونہ من شیء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونہ من شیء۔ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو ہم شرک، تم ہمیں بار بار کہتے ہو کہ تم شرک کیوں کرتے ہو، تم مشرک ہو۔ کہا اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے اور نہ ہمارے آباء و اجداد شرک کرتے۔ اس کا مطلب یہ کہ ہمارے آبا بھی کرتے رہے، ہم بھی کر رہے ہیں، تو معلوم یہ ہوتا کہ قدرت کو یہ شرک منظور ہے، وہ سمجھتا ہے یہ صحیح ہے، اسی تو ہمیں اس کے کرنے کی اجازت دی گئی۔ اللہ فرماتا ہے نادانو وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ کہا کوئی زمانہ ایسا نہیں گزرا، کوئی قوم ایسی نہیں گزری جب اللہ نے اپنے رسول نہیں بھیجا، اور جو بھی آیا اس نے آ کر صرف یہ کتاب دی، اعبدوا اللہ، لوگوں اللہ کی عبادت کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور جو لوگ اپنی عبادت کروا رہے ہیں ان کو طاغوت کہتے ہیں، اپنی بات چلا رہے ہیں، ان سے اجتناب کرو، بچو ان سے۔ یہ تو ہر دور میں ہر رسول نے آ کر یہ دعوت دی۔ تو ذرا اندازہ کرو جب اللہ نے تو اس کا اہتمام کیا کہ تمہیں شرک سے بچایا جائے، تو تم نے اپنے شرک کو دلیل بنا لیا کہ گویا اللہ اس سے راضی ہے۔ دوسری ایک اور بات وہ کہتے تھے، کہتے اقسم باللہ جہد ایمان لا یبعث اللہ من یموت۔ کہا یہ جو آپ حضور سے کہتے تم جو بار بار ہمیں کہتے ہو کہ قیامت آئے گی، دوبارہ لوگ اٹھائے جائیں گے، بڑی موٹی قسمیں کھا کر، کڑی قسمیں کھا کھا کہتے تھے لا یبعث اللہ من یموت، جو مر جاتا ہے اللہ اس کو کبھی نہیں اٹھا سکتا۔ اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جو لوگ مر کے مٹی ہو گئے، مٹی اڑ گئی، ان کی قبروں کے نشان تک مٹ گئے، اب تک اربوں مخلوق آئی، اربوں چلی گئی، اور کسی کو پتہ ہی نہیں کہ کہاں کوئی دفن ہوا ہے، کس نسل سے کوئی تعلق رکھتا تھا، نسلیں بگڑ گئی، نسلیں بدل گئی، اور ان کے نشانات تک مٹ گئے۔ پھر یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے اعمال کا حساب ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ ایک آدمی تو روزانہ سینکڑوں کے ہزاروں عمل کرتا ہے، تو یہ اتنے اعمال کا حساب کیسے ہو سکتا ہے؟ کون ان کو جمع کر سکتا ہے؟ کون ان کے بارے میں باخبر ہوگا اور کون اس کے بارے میں جواب طلبی کرے گا؟ اللہ فرماتا ہے کہ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، ان میں سے اکثر لوگ تو بے علم ہیں، ان کو معلوم نہیں ہے۔ اس لیے ہم اپنے رسول بھیجتے ہیں اور کتابیں بھیجتے ہیں تاکہ ان کو یہ بات بتائیں کہ اللہ کے لیے کوئی بات مشکل نہیں۔ تمہیں اللہ نے جو پیدا کیا ہے تو کیا تم تھے پہلے؟ تمہارا کوئی میٹیریل تھا، تمہارا کوئی نمونہ تھا؟ جب اللہ نے بغیر نمونے کے ہر چیز پیدا کر ڈالی ہے اور اس کو کوئی مشکل پیش نہیں آئی، جب دوبارہ وہ قیامت لائے گا اور فنا ہونے والی تمام مخلوقات کو دوبارہ پیدا کرنا چاہے گا، کہا اس کا صرف کام اتنا، وہ کہے کن، اس کے بعد ہر چیز وجود میں آ جاتی۔ تو اللہ کے لیے اس میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی، صرف یہ ہے کہ تمہارے لیے سمجھنا اس لیے دشوار ہو رہا ہے کہ تم اس پر غور کم سے کم کرتے ہو۔ اس کے بعد پھر نصیحت مسلسل فرمائی ہے ان کے انجام کے حوالے سے۔ فرمایا افامن الذین مکروا السیئات ان یخسف اللہ بہم الارض
او یاتیہم العذاب من حیث لا یشعرون، کہا کیا یہ لوگ بے خوف ہو گئے ہیں جو اسلام کے خلاف بدتر چالیں چل رہے ہیں کہ کسی وقت اللہ ان کو زمین میں دھنسا دے، او یاتیہم العذاب من حیث لا یشعرون، یا اس طرح عذاب آ جائے ان پر کہ ان کو پتہ بھی نہ چلے، او یاخذہم فی تقلبہم، یا ان کو چلتے پھرتے اللہ پکڑ لے، یا یہ چلو یہ کچھ خیال بھی رکھتے ہوں کہ ہم کہیں پکڑے نہ جائیں، تو ان کا تخوف، ان کا خیال تو ان کو نہیں بچا سکتا، یعنی کسی صورت میں بھی اللہ ان کو پکڑ سکتا ہے، تو یہ آخر اتنے نڈر کیوں ہو گئے ہیں؟ اور پھر انہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ کی پکڑ سے کون بچا سکتا ہے، اس لیے دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں جس کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اللہ ہی کے لیے سجدہ کر رہی ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، ہر جاندار اسی کے سامنے سجدے میں ہے، فرشتے اس کے سامنے سجدہ ریز ہیں، کوئی اس کے سامنے تکبر نہیں دکھا سکتا۔ یخافون ربهم من فوقهم ویفعلون ما یؤمرون، وہ ڈرتے ہیں اپنے رب سے اور جو کچھ حکم دیا جاتا ہے اس کے مطابق کام کرتے ہیں، مجال کیا ہے جو اس کا انکار کر سکے۔ اس طرح مسلسل اللہ تعالیٰ نصیحت فرماتے ہیں کہ شاید نصیحت ان کے دل و دماغ میں اترے، اور ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ تم تو بڑے دلیر ہو کے کہہ دیتے ہو، لیکن اللہ کی رحمت چونکہ ہمیشہ غالب رہتی ہے، اس لیے اس کی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اللہ لوگوں کو اگر ان کی ہر غلطی پر پکڑنے لگتا تو یقین جانو زمین پر چلنے پھرنے والا کوئی نہ بچتا، لیکن وہ ہر معاملے کو ایک اجل مسمى تک ملتوی کرتا ہے، جب وہ اجل آ جائے گی، اس کا وقت آ جائے گا، پھر نہ آگے ہو سکے گی نہ پیچھے ہو سکے، پھر کوئی چیز نہیں بچے گی۔ لیکن یہ اس کی رحمت ہے کہ وہ جلد بازی نہیں کرتا۔ جلد بازی کیا کرتے ہیں جو کمزور حکمران ہوتے ہیں کہ آج ایک قابو آ رہا ہے پھر چھوٹ گیا تو قابو نہیں آئے گا، جب اللہ سے کوئی بچ ہی نہیں سکتا اس کو جلد بازی کی ضرورت کیا ہے۔ اور کہا تاللہ لقد ارسلنا الی امم من قبلک فزین لهم الشیطان اعمالهم فهو ولیہم اليوم ولہم عذاب علیم، کہا کہ لوگوں ہم نے صرف حضور ہی کو رسول بنا کے نہیں بھیجا، بلکہ قسم کھا کے فرمایا خدا کی قسم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے بھی بہت سی قوموں میں ہم رسول بھیج چکے، کوئی قوم ایسی نہیں گزری جس کو سمجھانے کے لیے اپنے رحمت کے تقاضے سے ہم نے رسول نہیں بھیجا، لیکن کیا کیا جائے، شیطان نے ان کے برے کرتوت نے خوشنما بنا کر دکھائے اور رسولوں کی بات انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ وہی شیطان آج ان لوگوں کا سرپرست بنا ہوا ہے اور ان کو خراب کر رہا ہے، ان چاہتا ہے کہ یہ لوگ ایمان نہ لائیں۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ، ایک بات پروردگار فرماتے ہیں پھر اپنی کسی نہ کسی نعمت کا حوالہ دے کر تو کہنا چاہیے ترغیب دیتے ہیں، کہا دیکھو تمہارے پاس چارپائے ہیں، مویشی ہیں جن کے تم دودھ پیتے ہو، تم نے کبھی اس میں غور کیا ہے کہ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم، ان کے پیٹ سے ایک طرف گوبر دوسرا خون، ان کے درمیان سے ہم صاف ستھرا خوشگوار دودھ تمہارے پینے کے لیے پیدا کرتے ہیں، کہ ہم پلاتے ہیں تمہیں اس چیز سے ان کے پیٹوں میں جو گوبر اور خون کے درمیان خالص دودھ، سائغا للشاربین، پینے والوں کے لیے نہایت خوشگوار۔ اور پھر آگے کھجور اور آناب اور دوسرے پھلوں کا بڑی تفصیل سے ذکر فرمایا ہے کہ کیسی کیسی نعمتیں اللہ نے تمہارے لیے تمہیں عطا فرمائی ہیں، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ تم ان باتوں میں سے کسی بات کو بھی دھیان نہیں دے رہے۔ پھر پلٹ کے ان کی بچپن کی بات یہ یاد دلائی ہے کہ تمہیں خبر ہے کچھ کہ تم دنیا میں کس حال میں آئے تھے، کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ تو وہ ذات ہے جس نے تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے اس طرح تمہیں نکالا تھا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، پھر اس نے تمہیں قوت سماعت دی، قوت مشاہدہ دی، اس نے تمہیں عقل دی تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو، اور شکر تو یہ تھا کہ اس پر ایمان لاؤ۔ اور پھر بڑی آسان سی مثالوں سے ان کے شرک کے ابطال کے لیے ان کو سمجھانا چاہا۔ فرمایا ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا جهرا، کہ اللہ کی مثال دیتا ہے کہ ایک تو ہے غلام جو دوسرے کا مملوک ہے اور خود کوئی اختیار نہیں رکھتا، اور دوسرا ایسا شخص ہے جسے ہم نے اپنی طرف سے اچھا رزق عطا کیا ہے، وہ اس میں سے کھلے اور چھپے خوب خرچ کرتا ہے۔ بتاؤ کہ یہ دونوں برابر ہیں؟ یعنی ایک طرف ایک ایسا غلام ہے جو بے اختیار ہے، جس کے پاس کوئی اختیار نہیں کہ اپنی مرضی سے کچھ کر سکے،
دوسرے اس کے مقابلے میں ایک ایسا شخص ہے جو مالدار بھی ہے اور جو اس کو خرچ کرنے کا ہر طرح سے اختیار بھی رکھتا ہے. یعنی ایک طرف بے اختیار، ایک طرف با اختیار. بتاؤ ان دونوں میں سے کون بہتر ہے؟ کس کی بات مانو گے؟ اور دوسری مثال دی کہ دو آدمی ہیں، ضرب اللہ مثل رجلین احدہما ابکم لا یقدر علی شیء وہو کل علی مولا. کا دو آدمی ہیں، ایک گونگا بہرا ہے، کوئی کام نہیں کر سکتا، اپنے آقا پر بوجھ بنا ہوا ہے، جدھر بھی اسے بھیجے کوئی بھلا کام اسے بن نہ آئے. اور دوسرا شخص ایسا ہے کہ انصاف کا حکم دیتا ہے، خود راہ راست پر قائم ہے. بتاؤ کیا یہ دونوں یکساں ہیں؟ یعنی ایک طرف آقا ہے جو صاحب اختیار بھی ہے، دوسرا یہ کہ وہ عادل بھی ہے، عدل کا حکم دیتا ہے، تیسری بات یہ خود راہ راست پر قائم ہے اور راہ راستی پر دوسروں کو چلاتا ہے. اور اس کے مقابلے میں جو اس کا غلام ہے وہ گونگا بہرا ہے، کسی کام کے قابل نہیں، آقا پر بوجھ بنا ہوا. اور آقا اگر اسے کسی کام کے لیے بھیجتا ہے تو کیا مجال جو کوئی ایک کام بھی ٹھیک کر کے آئے. کہا یہ آقا کی مثال تو اللہ کی ہے اور تمہارے شریکوں کی مثال یہ دوسرے لوگوں کی. بتاؤ تم دونوں کو کیسے برابر کر چکے ہو؟ آخر تمہاری عقلیں کہاں ماری گئی اور تم اس میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ آخر میں جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال دی. فرمایا دیکھو تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ تم ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر چلنے والے، اور ابراہیم علیہ السلام کا حال یہ ہے کہ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، کہ ابراہیم تو اپنی ذات میں ایک امت تھے، یعنی وہ اپنی ذات میں ایک انجمن تھے، ایک ادارہ تھے. ساری دنیا شرک کے راستے پر چل رہی تھی، وہ تنہا توحید کے علمبردار تھے. جب وہ عراق میں اپنے وطن میں اٹھے ہیں توحید کی علمبرداری کرنے کے لیے، تو پوری دنیا میں ایک شخص نہیں تھا جو توحید کا نام لیتا. اس لحاظ سے وہ تنہا ایک امت کے قائم مقام تھے. اور ان کا اپنا حال کیا تھا؟ اللہ کے فرما بردار تھے، قانتا للہ حنیفاً، اس طرح کے فرما بردار کہ ہر طرف سے کٹ کے اللہ کے ہو کے رہ گئے تھے، بالکل یکسو. ولم یکن من المشرکین، اور وہ مشرک نہیں تھے. شاکرا للہ، شاکرا لنعمتہ، وہ اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کرنے والے تھے. اللہ نے ان کو منتخب کر لیا تھا اور سیدھا راستہ دکھایا تھا. وآتیناہ فی الدنیا حسنہ، اور اس لیے دنیا میں ہم نے ان کو بھلائی دی تھی، آخرت میں وہ یقیناً صالحین میں سے ہوں گے. یہ ہیں وہ ابراہیم جن کی تم ملت میں ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، لیکن تمہارا ہر قدم شرک کی طرف اٹھتا ہے، اور وہ دنیا میں تنہا ایک امت کے طور پر اور توحید کے علم بردار کے طور پر زندہ تھے. پھر مسلمانوں کو نصیحتیں فرمائی ہیں کہ تمہیں واسطہ پڑا ہے ان لوگوں سے جو قدم قدم پر تم سے الجھ رہے ہیں. تو دیکھو، ایک تو یہ ہے کہ تمہیں ہر صورت میں ملت ابراہیم کی پیروی کرنی، اور دوسری یہ بات کہ ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اس اسلام کی طرف بلانا ہے لوگوں کو تو نہایت حکمت سے اور بہترین عمدہ نصیحت کے ساتھ. ان سے اگر کبھی مناظرہ بھی ہو جائے تو نہایت عمدہ طریقے سے ان سے بحث کرنی ہے، کہیں دل آزاری نہیں ہونے دینی، کہیں غصے میں آ کر اپنی بات ٹھونسنے کی کوشش نہیں کرنا. اس طرح آپ ان کو اپنی بات سمجھائیں، وہ محسوس کریں گے تو میرے دل سے نکلنے والی آواز. اور اگر کبھی وہ تمہارے ساتھ زیادتی کرے، میں نے عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم بہ، اگر وہ تمہارے ساتھ زیادتی کرے تو تم زیادتی کا انتقام اتنا لے سکتے ہو جتنی تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی. لیکن ولا ان صبرتم، اگر تم صبر کرو، لہو خیر للصابرین، تو یہ صبر کرنے والوں کے لیے بہتر ہے. واصبر وما صبرک الا باللہ ولا تحزن علیہم ولا تک فی ضیق مما یمکرون. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ حکم دیا گیا کہ لوگوں کی حرکتوں پر آپ رنج نہ کریں، یعنی آپ اس کے کہ حضور صبر سے کام کیا جائیے، اور آپ کا یہ صبر اللہ ہی کی توفیق سے ہے. اور لوگوں کی حرکتوں پر آپ رنج نہ کریں، ان کی چال بازیوں پر دل تنگ نہ ہو. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی سے کام لیتے ہیں اور جو نیکوکار ہیں اور احسان پر عمل کرتے ہیں اور نیکی کے ہر کام میں دوسروں سے آگے بڑھ کر اللہ کی رضا کے فکر مند ہوتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.